السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی، جو کہ کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے میجر کانسیپٹ آف بیالوجی، ڈیفینیشن آف بیالوجی، ڈویژن اینڈ برانچز آف بیالوجی، ریلیشن شپ آف بیالوجی ٹو ادر سائنسز، کرونک انسٹرکشن ٹو اسٹڈی لائف، کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ، انٹروڈکشن ٹو بیالوجی۔ بیالوجی کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم سائنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سائنس کیا ہوتی ہے، سائنس کا بیالوجی کے ساتھ کیا لنک ہے۔ واٹ از اے سائنس؟ اکارڈنگ ٹو دی اینشینٹ ٹائم، سائنس مینس نالج اور لرننگ۔ اینشینٹ ٹائم، پرانے زمانے کی اگر ہم سائنس کو ڈیفینیشن کریں گے تو سائنس کا مطلب ہوتا ہے نالج اور لرننگ، کسی بھی آرگنیزم کے بارے میں لرن کرنا، سیکھنا اور نالج حاصل کرنا، اس آرگنیزم کے بارے میں کوئی نالج حاصل کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ In nowadays, science is study around the world. Science gives us answers how, what, where and why of our surrounding. آج کے اس دور میں سائنس ہمیں مختلف سوالات کے جوابات دیتی ہے، جیسے کہ ہاؤ، واٹ، ویئر اینڈ وائی۔ اس طرح کے کوشچنس کا ہمیں آنسر دیتی ہے، جیسے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ایک نیا آرگنیزم پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ آرگنیزم کس طرح سے پروڈیوس ہوا، ویئر کب پروڈیوس ہوا اور کیسے یہ آرگنیزم پروڈیوس ہوا، اس طرح کے سوالات کے جواب ہمیں سائنس ہی دیتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن آف بیالوجی۔ بیالوجی کی ڈیفینیشن: بیالوجی از کنسسٹ آف 2 گریک ورڈس۔ بیالوجی جو ہے کنسسٹ ہوتی ہے 2 گریک ورڈس میں، بائیوس اینڈ لوگوس۔ بائیو مینس لائف یعنی کہ زندگی، اینڈ لوگوس مینس ٹو اسٹڈی اور تھاٹ۔ لوگوس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹڈی کرنا، کسی بھی آرگنیزم کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اس کے بارے میں سوچنا آیا کہ یہ چیز کس طرح سے وجود میں آیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے لیونگ آرگنیزمس کی اگر کوئی آرگن کی بات کرتے ہیں یا ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ ہارٹ بلڈ کو کس طرح سے پمپ کرتا ہے، ہارٹ کا شیپ کس طرح سے ہے، یہ ساری چیزیں ہم بیالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ یا جیسے کہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے، وہ کس طرح سے موو کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے جاتا ہے، اس کی موومنٹ کے بارے میں تھاٹ سوچنا، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو لوگو کہا جاتا ہے۔ بیالوجی از دی اسٹڈی آف لیونگ آرگنیزم۔ اٹ ہیلپ ٹو ایکسپلین ہاؤ لیونگ آرگنیزمز آر ریلیٹ ٹو ون انادر۔ اس کے بعد بیالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لیونگ آرگنیزمز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور یہ اپنے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم بیالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈویژن اینڈ برانچز آف بیالوجی۔ بیالوجی ہیز 3 مین ڈویژنس۔ بیالوجی کے 3 مین ڈویژنس ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس بوٹنی ہے۔ بوٹنی کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلانٹس کے بارے میں، پلانٹس کے روٹ کے بارے میں، اس کے اسٹیم کے بارے میں، اس کے لیوز کے بارے میں اور اس کے پارٹس کی جو فنکشن ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زولوجی، ٹو اسٹڈی اباؤٹ انیملس۔ انیملس کے بارے میں ہم زولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں کہ انیملس کے اندر کس طرح سے ریسپائریشن ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ان کے اندر بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، ان کی موومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ سب ہم زولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ تھرڈ ڈویژن ہے مائکرو بیالوجی۔ مائکرو مینس ٹینی اور اسمال۔ مائکرو کا مطلب ہوتا ہے
بہت ہی چھوٹے چھوٹے چیزیں جن کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں۔ ٹو اسٹڈی اباؤٹ مائکرو آرگنزم لائک وائرس کو اسٹڈی کرتے ہیں، بیکٹیریا کے بارے میں ہم مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے برانچز آف بیالوجی۔ بیالوجی کے مختلف برانچز ہیں، ہمارے پاس بیالوجی کے 16 برانچز ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1 اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مورفولوجی۔ مورفولوجی دی اسٹڈی اباؤٹ ایکسٹرنل اسٹرکچر آف آرگنزم۔ کسی بھی آرگنزم کا ایکسٹرنل جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو مورفولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا اسکن ہے، اسکن ہمارا ایکسٹرنل آرگن ہے، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو مورفولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسکن کے فنکشن کے بارے میں پڑھنا، اسکن کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایناٹومی اسٹڈی اباؤٹ انٹرنل اسٹرکچر آف آرگنزمز از کالڈ ایناٹومی۔ جب ہم انٹرنل آرگنز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ایناٹومی کہا جاتا ہے۔ فزیولوجی اسٹڈی اباؤٹ فنکشن آف ویریئس آرگن آف آرگنزم۔ آرگنزم کے اندر مختلف قسم کے آرگنس ہوتے ہیں، اور ان آرگنس کی جو فنکشن جو کام ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا ہارٹ ہے، یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اس کو ہم فزیولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہسٹولوجی دی اسٹڈی آف دی ٹیشوز آف آرگنزمز از کالڈ ہسٹولوجی۔ آرگنزمس کے اندر ٹیشوز ہوتی ہے، ان ٹیشوز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے۔ سیل بیالوجی دی اسٹڈی آف دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیل از کالڈ سیل بیالوجی۔ جب ہم سیلس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی فنکشنز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے شیپ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو سیل بیالوجی کہا جاتا ہے۔ جینیٹکس دی اسٹڈی آف جینس اینڈ ہیریڈیٹی آف آرگنزم۔ جینیٹکس کے اندر ہم جین کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ جین کیا ہوتا ہے؟ جین ایک ڈی این اے کا سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہیریڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ کریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ پیرنٹس سے چلڈرن میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ان تمام جینس کے بارے میں ہم جینیٹکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹڈی اباؤٹ جینس اینڈ ہیریڈیٹی آف آرگنزم از کالڈ جینیٹکس۔ اس کے بعد ایمبریولوجی ڈیولپمنٹل اسٹیجز آف این آرگنزم۔ ایک آرگنزم کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹل اسٹیجز آتی ہیں اور وہ جا کے ایمبریو بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ جب ایگ اور سپرم آپس میں فرٹیلائز ہوتے ہیں، اس کے بعد زائگوٹ بن جاتا ہے، اور وہی زائگوٹ ڈیولپ ہو کے آگے جا کے ایمبریو بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم ایمبریولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ پیلیونٹولوجی اسٹڈی آف فوسل آف ایکسٹنکٹ آرگنزم۔ جب آرگنزم انوائرمنٹ سے ایکسٹنکٹ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پیلیونٹولوجی کہا جاتا ہے۔ ٹیکزانومی ٹیکسونومی کے اندر اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن اینڈ نیمنگ آف آرگنزمز۔ جب آرگنزمز کی کلاسیفیکیشن اور ان کو نیمنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں۔ انوائرمنٹل بیالوجی دی اسٹڈی آف انٹر ریلیشن شپ آف آرگنزمز اینڈ انوائرمنٹ از کالڈ انوائرمنٹل بیالوجی۔ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں آرگنزم اور انوائرمنٹ کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو انوائرمنٹل بیالوجی کہا جاتا ہے۔ سوشو بیالوجی دی اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف انسیکٹس اینیملز دیٹ میک سوسائٹی۔ جب ہم اینیملز کا بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سوشو بیالوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس
آنٹس ہوتے ہیں، ہونی بیز ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ان کا جو بیہیویئر وہ جو بیہیویئر شو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوشو بیالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ پیراسائٹولوجی، دی اسٹڈی اباؤٹ پیراسائٹس، پیراسائٹس کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پیراسائٹولوجی کہا جاتا ہے۔ امیونولوجی، دی ایبلٹی آف باڈی پروٹیکٹ فرام فورین سبسٹانس، جب ہماری باڈی کیا کرتی ہے، ڈیفینس کرتی ہے فورین سبسٹانس سے، تو اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو امیونولوجی کہا جاتا ہے۔ انٹومولوجی، اسٹڈی آف انسیکٹ کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو انٹومولوجی کہا جاتا ہے۔ فارماکولوجی، اسٹڈی اباؤٹ ڈرگس یا میڈیسن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو فارماکولوجی کہا جاتا ہے۔ بائیوٹیکنالوجی، اسٹڈی آف یوزز آف ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹو living organisms for benefits of mankind is called biotechnology۔ بائیوٹیکنالوجی کے اندر ہم مختلف قسم کے ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ٹیکنیکس یوز کر کے لیونگ آرگنزم سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، اس طرح کے ٹیکنیکس کو ہم بائیوٹیکنالوجی کہتے ہیں۔